صلوات. اے آن محمد، اے آن محمد، اے آن محمد، اے محمد. ہر حال میں تم پر لازم ہے شکر خدا کا. اے شہزادوں ہے صبر تمہارا ورثہ، فرزند ہو تم زینب کہ اشک شکوہ نہیں کرنا. جب زخم کوئی کھائے، اے آن محمد. جب سانس تمہاری بچوں کھڑنے والی، اس وقت سرہانے آئے گی مادر میری. دل کی ہے میری خواہش اس دم میری ماں سے زخموں کو تم چھپانا. اے آن محمد. جب لاشیں اٹھا کر خیمے میں لائے سرور، زینب یہ بولی اشکوں کو اپنے چھپا کر، میں بھی نہ تمہیں روں گی اور میرے لیے بھی آنسو نہ تم بہانا. اے آن محمد. تعظیم کی خاطر کیوں اٹھتے نہیں اب بیٹا؟ دیکھو تو سرہانے
جاگو میرے شہزادو کیا بھول گئے ہو قدموں پہ سر رکھنا اے محمد اے محمد اے محمد صلوات. درود بر محمد و آل محمد. فدا ہوں اس پہ سلامی ہے جس کا نام حسین میرا موئی میرا 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 موئی میرا آغا میرا سبھا کو بھیج کے روضے پہ کر رہا ہوں دعا کرے قبول الہی میرا کرے قبول الہی جو کربلا کی زمین پر ہوا تھا ان کا ورود تو پھر کے دیکھتے تھے قبر کا تو پھر کے دیکھتے تھے قبر کا سنانا ہے کسی سنگ دل نے لاکھ کہا رسول کا ہوں نواسا ہے میرا نام رسول کا ہوں نواسا ہے میرا نام حسین نہ پوچھو وقت وہ کیسا تھا جب مدینے سے چلے ہر ایک کا لے کے ہوئے چلے ہر ایک کا لیتے ہوئے سلام حسین میرا موئی صلوات محمد. یہ ذکر ابھی تھا کہ صدا رونے کی آئی دروازے سے اکبر نے یہ آواز سنائی لوٹی گئی ہے پھوپھی اماں کی کمائی مارے گئے دو ساتھ کے کھیلے ہوئے بھائی مارے گئے دو ساتھ کے کھیلے ہوئے بھائی روتے ہوئے عباس بھی ہمراہ گئے ہیں خود لاشیں اٹھانے کے لیے خود لاشیں اٹھانے کے لیے شاہ گئے فضا کی صدائی کے پیٹنے والوں سب مل کے ارے میری قزادی کو سنبھالو
روتی ہے کدھر بانو عالم کو بلا لو لوٹا گیا گھر کا کے عذاب لوٹا گیا گھر کا کے عذاب عالم پہ ڈال مقتل سے حسین ابن علی لاتے ہیں لاشیں سیدانیوں جوڑی پہ چلو ہاتھ سیدانیوں جوڑی پہ چلو ہاتھ لاشوں کو شہیدی صف ماتم پہ جلائے سب اہل حرم پیٹتے روتے ہوئے آئے زینب نے نہ فریاد کی نے اشک بہائے بیٹھی رہی سرزانو میں اقدس بیٹھی رہی سرزانو میں اقدس لب کشتے منہ فقطہ میز عاشقوں سے تر تھی نے اپنے نہ بھائی کی نہ لاشوں کی خبر بانوں نے رکھے زانو زینب پر سر ان کے جو بیبیاں تھی آ گئے منہ کو جگر ان کے زینب نے جو کی جھک کے رخوں پر نظر ان کے دکھلا دیے چاند سے منہ میں تر ان کے رخسار بھی مجروح تھے ابرو بھی کٹے تھے شانے بھی جدا چاند سے بازو شانے بھی جدا چاند سے بازو منہ چھاتیوں پر کہ وہ ناشاد پکاری آرام میں ہو یا غشی پیاس سے تاری ہوتا ہے بیان شوقت و ہمت کا تمہاری تسلیم کرو قبلہ کون تسلیم کرو قبلہ کونان کو واری سمجھی میں کہ باس ہے یہ بیداری یہ شب کا پیارو یہ طریقہ نہیں ارباب پیارو یہ طریقہ نہیں ارباب تعریف امام دو سرا کرتے ہیں اٹھو عباس علمدار ثنا کرتے ہیں اٹھو ہم شکل نبی مدح وغا کرتے ہیں اٹھو سب لوگ نہ اٹھنے کا گلہ کرتے ہیں اٹھو آغا سے مصیبت میں جدا ہو نہیں جاتے صدقے گئی یوں جنگ کے دن سو تم تو کبھی یوں رات کو غافل نہیں سوئے پانی نہیں کس طرح یہ ماں چہروں کو دھوئے اب تم نہ ملو گے جو کوئی جان بھی کھوئے قسمت میں یہ لکھا تھا کہ قسمت میں یہ لکھا تھا کہ سر دے کے میرے حق سے ادا ہو کے پھرے ہو سمجھی میں کہ ماموں پہ فدا سمجھی میں کہ ماموں پہ فدا پیارو تم اکیلے کبھی نکلے نہیں گھر سے رستے سے نہ واقف نہ صحبات سفر سے راہ وہ کہ خالی نہیں جو خوف و خطر سے جو خاص باری اتر راتے نہیں اس خوف سے راتوں کو نہ سوتے تھے محمد جماعت کا ذکر تدروت ہے وہی رستا تمہیں در پیش ہے پیارو تم مرد ہو جرارو ہمت کو نہ ہارو
اب آنکھوں سے چھپ جاؤ گے عرش کے تاروں بچوں منزل کا پتہ دے کے ستاروں بچوں مجھے منزل کا پتہ ویرانے میں یا گلشن ہستی میں رہو گے تم آج کی جب کون سی بستی میں رہو گے تم آج کی جب کون سی بستی میں رہو گے تاریکی میں واری تمہیں نیند آئے گی کیوں کر شب ہوگی تو بچوں کو یہ ماں پائے گی کیوں کر مادر دل بیتاب کو سمجھائے گی کیوں کر وہاں تک میرے رونے کی صدا جائے وہاں تک میرے رونے کی صدا نکلوں جو تججس میں تو بے جان نہیں واری ماں ہوں میرا پتھر کا گلے جان ماں ہوں میرا پتھر کا گلے جان مقتل میں خیام آج کہاں ہوگا بتا دو ماں صدقے مقام آج کہاں ہوگا بتا دو دن تم کو تمام آج کہاں ہوگا بتا دو بستر سر شام بستر سر شام آج کہاں ہوگا ہموار زمین شب کے بچھونے کو ملے گی کیسی ہے جگہ جو تمہیں سن کیسی ہے جگہ جو تمہیں سن ہمراہ نہ تکیے ہے نہ راحت کا بچھونا دو بھائی ہو تم ایک جگہ رات کو سونا معلوم ہے چھوٹے کا تمہیں چونکے رونا صدقے گئی غافل میرے بچے سے صدقے گئی غافل میرے بچے سے نا بے ماں کے سحر رونے میں ہو جاتی تھی اس کو پہلو میرا ملتا تو نہیں پہلو میرا ملتا تھا تو نیند آتی ٹکڑے تھا کلے جا یہ بیان درد کے سن کر ٹکڑے تھا کلے جا یہ بیان درد کے سن کر ایک حشر تھا سیدانیاں جو پیٹتی تھی سر بانوں نے کہا قبلے کونین سے اٹھ کر مر جائے گی مالاشوں کو لے جائے مر جائے گی مالاشوں کو مر جائے گی مالاشوں کو لے جائے فرزندوں کا غم خالق عالم نہ دکھائے اللہ کسی ماں کو یہ مات اللہ کسی ماں کو یہ مات اللہ کسی ماں کو یہ ماتم نہ دکھائے صلوات پڑھیں محمد والے محمد اللہ مقام پیش خدا معتبر بطول کا ہے مقام پیش خدا معتبر بطول کا ہے
ارے جو کائنات میں ہے خشک و تربتول کا ہے مقام پیش خدا. ارے خدا کے دین کا چرچا جو ہے زمانے میں خدا کے دین کا چرچا جو ہے زمانے میں ارے نہیں یہ اور کسی کا ثمر بطول کا ہے مقام پیش. ارے خدیجہ اور محمد کی ہے یہی وارے ارے ہے جتنا دین میں شامل وہ ضربتول کا ہے مقام پیش. ارے ہے دخل یوں تو مشیت میں پنجتن کو مگر ہے دخل یوں تو مشیت میں پنجتن کو مگر ارے کسی کا اتنا نہیں جس قدر بطول کا ہے مقام پیش خدا. ارے تمام خلق جسے جبرائیل کہتی ہے تمام خلق جسے جبرائیل کہتی ارے خدا کا عبد ہے بندہ مگر بطول کا ہے مقام پیش خدا. ارے یہاں سلام کو خیر الانام آتے ہیں یہاں سلام کو خیر الانام آتے ارے ادب سے آؤ یہاں پر یہ در بطول کا مقام پیش. میرا پسندیدہ شعر ہے. ارے بڑھا دے فرش عزا سوز و نوح او ماتا ارے بڑھا دے فرش عزا سوز و نوح او ماتا ارے خدا کا شکر کے ملا کو ڈر بطول کا ہے مقام پیش خدا معتبر بطول کا. ارے نماز و روزہ بھی واجب ہے خمس و ماتم بھی ارے ذرا نہ کیجیو غفلت اگر بطول کا مقام پیش خدا
معتبر بطول کا جھکانا چاہتا شیخین نے سرے دربار، ارے مگر یہ بھول گئے تھے یہ سر بطول کا بر محمد وآل محمد صلوات میں پیش خدا معتبر بطول مہک رہا ہے جو گلشن میں یہ گلے ابا، ارے یہ باغ مرتضوی میں شجر بطول کا ہے مقام پیش خدا معتبر بطول کا ہے، ارے حسین اور حسن دونوں ہی ہیں نبی کے پسر، ارے علی کا لاڈلا غازی پسر بطول کا ہے مقام پیش، ارے خدا کا خاص کرم ہے جو سبت جعفر پر، خدا کا خاص کرم ہے جو سبت جعفر، ارے عطا حسین کی فیض نظر بطول مقام پیش خدا مرسی کی چند فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ امت پہ پسر اپنے فدا کرتی ہے زینب، امت پہ پسر اپنے فدا کرتی نار، سینے سے دل و جاں کو جدا کرتی ہے زینب، اور چھٹتے ہیں پسر یاد خدا کرتی ہے زینب، ارے جو صبر کا حق ہے وہ ادا کرتی ہے زینب، جو صبر کا حق ہے وہ ادا کرتی ہے زینب، ارے گھوڑوں پر جو وہ دونوں پرارمان چڑھے، ارے کہتی ہے کہ بیٹے میرے پروان چڑھے ہیں، ارے کہتی ہے کہ بیٹے میرے پروان چڑھے ہے، شاہ کہتے تھے ہم شیر سے یہ کیا کرتی ہو دیکھو، ارے اکبر کو میرے بھیجو انہیں رن میں نہ بھیجو، ارے وہ کہتی ہے صدقے گئی تم اس میں نہ بول،
اور زینب نے اسی دن کے لیے پالا تھا کو، زینب نے اسی دن کے لیے پالا تھا، ارے تم تو انہیں رن میں نہیں بھجواتے ہو، ارے پھر کس کے لیے ہم شیر سے شرماتے بھائی، پھر کس لیے ہم شیر سے شرماتے ہو بھائی، ارے بھجوانے کا اکبر کا نہ تم نہ لیا، اور اکبر کی بلا ان کو لگے وہ رہے جیتا، ارے اول تو وہ ہم شکل نبی حسن میں یکتا، اور دوسرے زینب کو ہے چہرے کی تمنا، اور دوسرے زینب کو ہے چہرے کی تمنا، ارے آساں مجھے بیٹوں کا داغ شہیدی، ارے ان میں کوئی 18 برس کا تو نہیں، ان میں کوئی 18 برس کا تو نہیں، ارے بچپن میں پلاتی تھی انہیں دودھ کی دھا، ارے کہتی تھی کہ اس دودھ کا یہ حق ہے خبردار، ارے ہو جائیو ایک روز فدائے شہ، ارے یہ ہونٹ ہلا دیتے تھے کرتے تھے اقرار، یہ ہونٹ ہلا دیتے تھے اور کرتے تھے اقرار، ارے ہر چند کے چھوٹا بھی ان دونوں کا سن ہے، ارے پر کیا کروں بھائی کہ یہی صدقے کا دن ہے، اور کیا کروں بھائی یہی صدقے کا دن ہے، ارے یہ کہتی تھی کچھ دھیان میں زینب کے جو آیا، ارے پھر اپنے جگر گوشوں کو خیمے میں بولا، ارے آئے جو پسے بیچ میں اکبر کو بٹھا، اور ان کو گرد ان کے کئی بار پھرایا، ارے پھر ان کو گرد ان کی کئی بار پھرایا، ارے باقی جو محمد تھا یہ رتبہ دیا اس کو، ارے گہوارہ اصغر پہ تصدق کیا، گہوارہ اصغر پہ تصدق کیا اس کو، ارے بیٹوں کو بھتیجوں پہ فدا کر چکی جس، ارے مادر ہی کا تو دل ہے کہ ہوا غم سے پریشان، ارے بولی کے سدھارو اسد اللہ کے نگہباں، ارے تم اکبر و اصغر پہ فدا تم پہ میں قربان، تم اکبر و اصغر پہ فدا تم پہ میں قربان، ارے گلگشت گلستان شہادت ہو مبارک، ارے کوثر ہو مبارک تمہیں جنت ہو مبارک، ارے کوثر ہو مبارک تمہیں جنت ہو مبارک، ارے پھر شاہ کے مجرے کو جھکے دونوں وہ خوش، ارے کیا عشق برادر تھا کہا شاہ سے رو، ارے زندہ ہے ابھی پھر انہیں
چھاتی سے لگا ارے مرنے پر تو وسواس بہت آئے گا ارے مرنے پہ تو وسواس بہت آئے گا لوگ ارے لاش ان کی برادر کو اٹھانے نہیں دوں گے ارے مردوں کو کلیجے سے لگانے نہیں دوں گی مردوں کو کلیجے سے لگانے نہیں دوں ارے یہ اکبر و اصغر کے عوض مرنے ہیں جاتے ہے وہم کے صدقے کو نہیں ہاتھ لگاتے ارے ہاں صدقے گئی بن کے یہ دولہا گراتے ارے تم شوق سے بیٹوں کو میرے خیمے میں لا ارے تم شوق سے بیٹوں کو میرے خیمے میں لاتے ارے مر جائے تو مقتل ہی میں چھوڑ آئیو بھائی ارے لاشوں کو میرے گھر میں نہ تو لائیو لاشوں کو میرے گھر میں نہ تو لائیو ارے گھوڑوں پہ غرضون و محمد ہوئے اسوار ارے تھی فاطمہ کی روح نواسوں کی جلودار ارے میدان میں وہ شیر جو ور ہوئے ایک بار ارے لشکر میں ہوا شور کے ہوشیار ہوشیار لشکر میں ہوا شور کے ہوشیار ارے ہے نیچے ہاتھوں میں دلیروں کی طرح سے ارے دو لڑکے چلے آتے ہیں شیروں کی طرح دو لڑکے چلے آتے ہیں شیروں کی طرح ارے لشکر کی صفیں چیر کے دریا سے چلے ارے لہراتے ہوئے دیکھ کے پانی کو کہا ارے کیوں مشق سکینہ کی نہ کاندھے پہ اٹھا ارے کس سے کہے جو مشق ہمیں خیمے سے کس سے کہے جو مشق ہمیں خیمے سے دے جا ارے حاطف نے ندا دی کہ عباس رنجو قلع ارے سقائی کسینہ کی تو عباس کا حق ارے سقائی سکینہ کی تو عباس کا حق مومنین کل شہزادے علی اصغر علیہ السلام کی مجلس ہوگی اور مجلس کے بعد انشاءاللہ جھولا برآمد ہوگا یہاں پر اور اس کے بعد ماتم ہوگا. اور آپ لوگوں سے اور ایک گزارش ہے کہ جو ہے نا وہ منتھلی جو ایئرلی جو ممبرشپ ہوتی ہے اس کے جو ہے نا فارمز رکھے ہیں, وہ جو ممبرز نہیں ہیں وہ اپنی ممبرشپ لے لیں, اور جو ممبرز ہیں وہ اپنی ممبرشپ کو رینیول کر لیں. $170 ہے اس سال, تو آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے. اور پارکنگ کے لیے خاص جو ہے نا آپ لوگوں سے ریگولرلی بتایا جا رہا ہے کہ پارکنگ بالکل اندر یہاں مت کریں, کیونکہ سارے پروگرام سارے ایام جتنے بھی آ رہے ہیں ابھی آگے آنے والے سب ویک ڈیز میں ہونے والے ہیں, تو پارکنگ کا خاص آپ لوگ خیال رکھیں. اور آپ لوگ ایک بار پھر سے جو ہے نا آگے آ جائیں, ادھر کافی جگہ ہے اور آلریڈی ہال ادھر فل ہو چکا ہے. پلیز آگے آ جائیں, جتنا ہو سکتا ہے آگے آ جائیں. اللہم صلی اللہ.
صحیح صحیح. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. بسم الله. اللهم صل. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدأ بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال فقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق الله العلي العظيم. الصلوات. سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 81. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. میرے حبیب وہ وقت یاد کرو جب خدا نے انبیاء اور ان کی امتوں سے یہ تاکیدی عہد و پیمان لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے دوں اس کے بعد تمہارے پاس ایک پیغمبر آئے جو اس کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے تو اس پر ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا. پھر خدا نے ان سے کہا کیا اس چیز کا اقرار کرتے ہو اور اس پر تاکیدی عہد و پیمان باندھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. خدا نے ان سے کہا اس مقدس عہد و پیمان پر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 81. اس سے پہلے کی آیات پر کل گفتگو ہو چکی ہے. انبیاء الہی سے پروردگار عالم سارے انبیاء سے ایک کم 1,24,000 انبیاء سے عہد لیتے ہوئے پیغمبر خدا سے عہد نہیں لے رہا بلکہ ان انبیاء سے عہد لے رہا.
پیغمبر خدا کو ان انبیاء کے عہد کا گواہ بنا رہا ہے کہ میرے حبیب آپ گواہ رہیے گا کہ میں نے ان سے عہد لیا ہے۔ ان سارے انبیاء سے کیا عہد لیا ہے؟ جب میں تمہیں کتاب دوں، نبوت دوں اور بھیجوں، اور تم سب کے بعد آخر میں جو پیغمبر آئے وہ تمہاری تصدیق کرے اور تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرے، تو دیکھو اس آخری پیغمبر پر ایمان لے آنا۔ وہ پیغمبر آخر میں آ رہے ہیں، انبیاء سے پہلے ہی ایمان، اس پر ایمان کو شرط قرار دے کے ان کو نبوتیں دی جا رہی ہیں۔ آخر میں آنے والے کی نبوت پر ایمان شرط قرار دے کر آدم کو نبوت مل رہی ہے۔ آخر میں آنے والے کی نبوت پر ایمان کو شرط قرار دے کر نوح کو نبوت مل رہی ہے۔ اسی طرح سے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، سارے انبیاء، ان سارے انبیاء کو خاتم الانبیاء پر ایمان کو شرط قرار دے کر نبوت مل رہی ہے۔ جب سرور کائنات پر کی نبوت و رسالت کا اقرار ان سے لے کر ان کو نبوتیں مل رہی ہیں، تو ان سب نے اعتراف کیا، کہا ہم نے اقرار کیا پروردگار ہم ایمان لے آتے ہیں۔ ایمان تو ہم سے آپ سے بھی، عالم الست میں ہم سب کی ارواح سے، سورہ اعراف، ہم سب سے عہد دیا تھا پروردگار الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا تھا بلا، ہم سب نے کہا تھا بلا۔ کیا ہمیں اس عہد کا، ہمارے ذہن میں وہ عہد ہمیں یاد ہے؟ بولیں تو نہیں یاد ہے، بالکل بھی نہیں یاد ہے، کسی کو بھی نہیں یاد ہے۔ تو یہ عہد لینے کا فائدہ کیا تھا جب اس وقت مجھے اور آپ کو کچھ بھی نہیں یاد ہے؟ اچھا، جب اس وقت کچھ بھی نہیں یاد ہے، 6,000 یا 8,000 یا 10,000 یا سمجھ لیجیے 1,000,000 سال، 1,000,000 سال پہلے خدا نے جو عہد لیا تھا، 1,000,000 سال کے بعد ہمیں اس عالم میں لے کے آیا، اور اس 1,000,000 سال پہلے کا عہد کا ہم میں سے کسی کو نہیں پتا، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اور ٹھیک سورہ اعراف کی وہ آیت کہتی ہے کہ دیکھو جب میں قیامت کے دن تم سے کہوں تو تم کہو گے ہم نے تو کفر نہیں کیا تھا، ہمارے آبا و اجداد نے کیا تھا۔ تو یہ نہیں کہنا ہم چونکہ آبا و اجداد نے کفر کیا، انہی کی گود میں ہم پلے، تو جیسے انہوں نے ہمیں پالا ویسے ہم کافر ہوئے، تو پروردگار اس میں قصور کیا؟ سورہ اعراف۔ تو پھر یہ نہیں کہنا کہ ہمارے آبا و اجداد کافر تھے اس وجہ سے ہم کافر ہوئے، یہ نہیں کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم میں سے ہر ایک سے میں نے اقرار لیا تھا تم سب مومن ہو چکے تھے، تم سب اسلام قبول کر چکے تھے۔ اس کے بعد یہ کہنا کہ چونکہ آبا و اجداد کافر تھے، ان کی گود میں ہم پلے اور ہم کافر ہوئے تو ان کی وجہ سے ہوئے، اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ یہ تم نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ آبا و اجداد کی گردن پر صرف اس وقت تم ڈال سکتے ہو جب تم خود بنفس نفیس دین سے آشنا نہ ہو۔ اچھا، یہ اس کے کیا معنی؟ جب ہم سے عہد لیا تھا خدا نے، جب اس وقت مجھے اور آپ کو نہیں پتا، جب آخرت میں آئیں گے تو ہم سب آدم کی طرح آئیں گے۔ کیا مطلب؟ کوئی حسب نسب ہوگا نہیں، حضرت آدم کا کوئی حسب نسب نہیں ہے، وہ پہلے شخص ہیں تو ان کا کسی سے نسب تو ملتا نہیں ہے۔ ہم سب تو آدم کی اولاد ہیں۔ آدم کس کی اولاد ہیں؟ آدم کا کوئی نسب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کسی کی اولاد نہیں ہے۔ قیامت کے دن ہم سب آدم کی طرح آئیں گے، تو ہمارا بھی فلا انصاب، اس دن انصاب سب ختم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ہر شخص خاک میں ملنے کے بعد دوبارہ خاک سے آدم کی طرح بنے گا۔ جب دوبارہ خاک سے آدم کی طرح بنے گا تو اس وقت اس زندگی میں ہم نے کیا کیا تھا اور عالم الست میں ہم نے کیا اعتراف کیا تھا، ہمیں کیا پتا؟ ہمیں کیا پتا؟ عالم الست کا اقرار اس وقت نہیں پتا ہے تو اب ایک طویل عرصے تک ہمیں نہیں پتا عالم برزخ میں خاک میں ملنے کے بعد کتنے عرصے تک ہم دوبارہ خاک میں تبدیل ہو جائیں گے، ہمیں نہیں پتا۔ تو جب پھر سے دوبارہ زندہ کرے گا اس وقت کہے گا
کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا تم نے اعتراف نہیں کیا تھا؟ تم سب نے اقرار کیا تھا. یہ تو اس کے کیا معنی؟ کیا واقعاً ہماری فطرت میں، ہماری خلقت میں اگر عالم الست میں مجھ سے اعتراف لیا ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے میری تخلیق میں، میری خلقت میں، میرا عقیدہ میری خلقت میں شامل ہونا چاہیے، اس لیے کہ میری تخلیق کے وقت مجھ سے عہد لیا ہے. تو جب اس وقت عہد لیا ہے تو میری خلقت میں میرا عقیدہ ہونا چاہیے. کیا واقعاً عقیدہ میری تخلیق میں شامل ہے؟ اگر ایسا ہے تو کائنات میں کسی انسان کو کافر ہی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ عالم الست میں سورہ اعراف کی آیت کہتی ہے سب نے کہا تھا قالوا بلا، سب نے، سب کا اجماع تھا خدا کی توحید پر. قیامت تک آنے والی ٹریلینز یا زیلینز بشریت کا اجماع تھا کہ ہاں تو وحدہ لا شریک ہے، ہاں تیرا آخری پیغمبر خاتم الانبیاء اور ان کے آل پاک اور ائمہ، پوری تفصیل ہے. ہم ایمان لے آتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم نے اقرار کیا تھا. تو جب اگر اس وقت میں نے اقرار کیا تھا اور اس کے بعد مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس اقرار کا کوئی تو کچھ تو ذرہ برابر تو میرے وجود میں ہونا چاہیے. کیا ایسا ہے؟ سورہ والشمس یہ خوش بھی ہے، موضوع تر بھی ہے، مگر ظاہر مجالس میں اب ہمیشہ ایک ہی چیز کو دہرانا غلط ہے. سطح میری آپ کی، پڑھنے والے کو بھی اپنی سطح بلند کرنی چاہیے، سننے والے کو بھی اپنی سطح بلند کرنی چاہیے. سورہ والشمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا. 11 قسمیں ہو گئی ہیں صرف 2 جملوں کے لیے. یہ 11 قسمیں ایک ہی سورے میں خداوند عالم نے 11 قسمیں کھائی ہیں 2 جملوں کے لیے. وہ کیا؟ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. درست؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. 11 قسمیں کھا کے خدا کہتا ہم نے تمہاری فطرت میں، تمہاری خلقت میں الہام کیا ہے. ہر ایک کے لیے، ہر شخص کے لیے الہام کیا ہے. اگر الہام کیا ہے تو پھر وہی سوال، کسی کو کافر اور مشرک نہیں ہونا چاہیے، سب کو مومن، سب کو متقی، سب کو پرہیزگار ہونا چاہیے. خدا نے میری آپ کی فطرت میں اپنے دین کا الہام کیا. الہام کیا کہاں؟ کب؟ جب میں رحم مادر سے گود مادر میں آ جاؤں تو کیا وہ الہام میرے ذہن میں، میرے دل و دماغ پر وہ الہام ہے؟ ابھی کسی تربیت نے مجھ پر اثر کیا نہیں. بعد میں تربیت مجھے اثر کر لے، مجھ پر اثر کرے، تربیت مجھے اپنی تربیت کی روش پر لے جائے، اس سے قبل کہ مجھے تربیت اپنی روش پر لے کے جائے، کیا اس الہام کا اثر میں ابھی جو ایک پچھلی کائنات چھوڑ کے نئی کائنات میں آ رہا ہوں، اس الہام کا اثر ہے؟ ہاں ہے. کیا ہر شخص میں؟ ہر شخص میں، ہر شخص میں. اسلام، مومن، مقدس، کافر، مشرک، سب میں اس الہام کا اثر ہے. وہ کیا؟ آپ ابھی رحم مادر سے پیدا ہوا، ابھی اس نے آنکھ کھولی نہیں ہے. آپ اس بچے کو ہاتھ لگائیں، آپ اس بچے کو آواز دیں، آپ اس بچے کو زور سے اس بچے کے پاس چیخیں تو پوری کوشش کر کے آنکھ کھولے گا. میری آپ کی آواز اس بچے سے ٹکرا جاتی ہے، بچے کے کان سے، یا آواز نہیں دیں، کانوں میں پھونکیں، آہستہ سے پھونکیں،
بچہ آنکھ کھول کے پھونک کی تلاش کرے گا، کون پھونک رہا؟ یہ ایک پہلی کائنات سے دوسری کائنات میں آئے، اس کو کس نے کہا کہ پھونک اثر ہے، یہ مؤثر نہیں ہے، مؤثر کو تلاش کر؟ یہ کس نے کہا؟ یہ اس الہام نے کہا، یہ اس الہام نے کہا جو میری خلقت و تخلیق سے پہلے کسی منزل پر مجھ پر الہام ہوا تھا۔ یہ اس الہام نے مجھ سے کہا کہ کوئی پھونکتا ہے یا کوئی تجھے چھوتا ہے تو یہ اثر ہے، مؤثر کو تلاش کر۔ تو اثر کے ذریعے مؤثر تک پہنچنا، اسی کا نام مخلوق کے ذریعے خالق تک پہنچنا۔ تو اس کے پیچھے کوئی تربیت نہیں۔ ابھی آیا رحم مادر سے تو پتہ چلا قرآن نے کیا۔ اب آگے بڑھیے، جب بچے کو احساس ہوا، بچے کو احساس ہوتا آگ جلاتی ہے تو آگ کی طرف ہاتھ نہیں لے کے جاتا۔ بچے کو جب احساس ہوتا ہے، ایک دفعہ اگر کسی چیز کو منہ میں لگائے، کڑوی ہو، دوبارہ اس کی طرف نہیں بڑھتا ہے۔ بچے کو احساس ہو، یہ بچے کے احساسات آتے کہاں سے؟ یہ آتے کہاں سے؟ یونیورسٹی اور کالج میں جو طالب علم پڑھتا ہے اسے پتا ہے اس کے احساسات کے پیچھے تربیت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، معاشرہ بھی ہے۔ وہ بچے جو نومولود ہے اس کے پیچھے نہ تربیت ہے نہ تعلیم ہے، اس کے احساسات کہاں سے آتے ہیں؟ اس کے احساسات کی بنیاد کیا ہے؟ تو قرآن نے 11 قسمیں کھا کے کہا تم نہیں کہہ سکتے کہ ہم تجھے نہیں جانتے تھے۔ تم رحم مادر سے نکلتے ہی آپ حیرت کی بات ہے، حیوانات انسان کو چھوڑیے، چونکہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ سورہ نور، یہ پرندے کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں۔ سورہ نور آیت 45۔ جب آپ حیوانات کو دیکھتے ہیں، جب ایک حیوان پیدا ہوتا ہے، بکری کو دیکھیے، شیر کو دیکھیے، چیتے کو دیکھیے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس بچے کو اس کی ماں کا دودھ کی ہدایت کون کر رہا؟ وہ بچہ کیسے ماں کے دودھ کو پیتا؟ کیسے اس کو کیسے پتا ماں کا دودھ کہاں؟ آپ یہ سوچیں، کون ہدایت کر رہا؟ بچہ تو ابھی پیدا ہوا، اسے کیا پتا اس کی غذا کہاں ہے؟ وہ کیسے فوراً ایک انسان کو تو چلیے ماں دودھ پلا لے، ایک درندہ، ایک شیرنی، ایک چیتا اپنے بچے کو دودھ پلاتا ہے تو وہ ماں تھوڑی دکھاتی ہے ادھر دودھ ہے، بچہ خود دودھ کو تلاش کر کے پہنچ جاتا۔ اسے کون ہدایت کرتا؟ اس کی ہدایت کون کرتا؟ کون ہدایت؟ کوئی تو ہے ہدایت کرتا ہے، تجھے میں نے پیدا کیا تو رزق بھی دیا، آجا تیرا رزق یہاں رکھا۔ کوئی تو ہے جو اس کی ہدایت کرتا ہے۔ کیسے ممکن ہے بغیر ہدایت کے ایک حیوان کو پتا چلے کہ اس کا دودھ کہاں ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ ناممکن ہے۔ اب سورہ واقعہ نے کیا کہا؟ سورہ بارکہ واقعہ، تم سوچو تو صحیح، تم جو بیج بوتے ہو زمین میں، جب زمین میں بیج بو کر ایک نرم و نازک بیج کو بونے کے بعد ٹنوں مٹی اس کے اوپر لاد دیتے ہو، کون ہے جو ٹنوں مٹی ہٹا کر نازک پودے کو باہر نکالے؟ تم بوتے ہو، نکالتا میں ہوں۔ سورہ واقعہ کون ہے؟ اور پھر گپ اندھیرے میں، خاک کے اندر نیچے گپ اندھیرے میں جڑوں کی کون ہدایت کرتا ہے کہ کہاں کہاں تجھے غذا ملے گی؟ سورہ واقعہ میں ہدایت کرتا ہوں یا تم کرتے ہو؟ قرآن کریم یہ اس زمین پر کام کرنے والے دیہاتی کے لیے خدا عالم نے توحید کو سمجھایا۔
کہ جو تو بیج بوتا ہے اسی بیج کے ذریعے آسانی سے تو مجھ تک پہنچ سکتا ہے. مگر وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اے آسمان کی بلندیوں کو چیرنے والے، دیکھ لے ان کو تہ بتہ، ان بلندیوں کو کس نے پیدا کیا؟ کون ہے؟ کس نے پیدا کیا؟ سمندروں کی تہوں کو. امام سجاد سلام اللہ علیہ کے 2 جملے. میں جب ٹی وی پر بیٹھ کے سمندروں کو دیکھتا ہوں اور آقا امام سجاد سلام اللہ علیہ کی یہ دعا کے جملے گم جاتے ہیں. یا من فی البحار عجائبہ وفی الجبال خزائنہ، دعائے ابو حمزہ سمالی. اے وہ ذات جس کے خزانے پہاڑوں میں، جس کے عجائبات سمندروں میں. عجائبات سمندروں میں، اس جملے کو آقا زین العابدین کے جملے کو لے کے سمندری مخلوق کو دیکھ لیں، سمجھ سے بالاتر ہے اس کی حکمت، سمجھ سے بالاتر ہے. کیسا حکیم ہے کہ کسی حیوان کو ٹانگیں لمبی دی ہیں تو ٹانگوں کی مناسبت سے گردن دی ہے، کہیں اس کو غذا کے لیے جھکنے میں تکلیف نہ ہو. اس کی حکمت. اگر گردن چھوٹی دی ہے کسی حیوان کو تو اس کی ٹانگیں اسی حساب سے دی ہیں کہ اس کو غذا میں تکلیف نہ ہو. یعنی میں اس پر بہرحال بس دین بصیرت، دین عقل، دین فہم ہے. تو اب میں عرض کروں کہ پتہ چلا پھر جب فطرت، اسی لیے روایت بھی ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ رحم مادر سے اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. چونکہ خدا نے پہلے ہی بتایا تو پھر کسی کو غیر مسلم نہیں ہونا چاہیے. تو بقول شہید مطہری کے دین کی 2 قسمیں، دین فطری اور دین فکری. دین فکری جس میں فکر کرتا، غور کرتا ہے تو غور و فکر کے ذریعے بھٹکتا ہے. دین فطری میں کوئی نہیں بھٹکتا. دین فطری میں سب جانتے ہیں کہ کوئی ہے خالق و مالک. دین فکری میں جب سوچتا ہے کہ وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، تو اس وقت کوئی بت کے سائے میں خدا کو تلاش کر رہا، کوئی بکری کے ذریعے، کوئی گائے کے ذریعے، کوئی دیوار کے ذریعے، کوئی چھت کے ذریعے، کوئی سورج کے ذریعے، کوئی پانی کے ذریعے خدا. مگر یہ سب ایک ہستی کو تلاش کرتے ہیں، سب ایک ہی ہستی کو. وہ کون؟ ذات وحدہ لا شریک. سورہ طور سرور کائنات سے ارشاد فرماتا خداوند عالم، ذرا ان سے پوچھئے میرے حبیب، ان مشرکین مکہ سے پوچھئے جو بت پرست ہیں، ان سے پوچھئے کہ زمین و آسمان کو کس نے خلق کیا؟ وہ کہیں گے اللہ نے. تو سرور کائنات تو وہ سورہ پڑھ کے سنا دی. ذرا ان سے پوچھئے اس زمین کا فرش کس نے بچھایا؟ کہیں گے اللہ نے. یہ ان سے پوچھئے اس آسمان کو ستاروں سے کس نے سجایا؟ کہیں گے اللہ نے. ان سے پوچھئے یہ دریا کس نے بہائے، بلندیوں سے پانی کس نے نازل کیا؟ یہ کہیں گے اللہ نے. تو پھر جب اللہ نے کیا ہے تو آ جاؤ اللہ کی طرف. تو ان بتوں کو تم کیوں ان کی پوجا کرتے ہو، ان کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ آپ حضرات سے درخواست ایک مرتبہ پھر آگے آ جائیں، چونکہ جگہ کم پڑ گئی. آپ سے درخواست ہے آگے آ جائیں، پلیز آپ آگے آ جائیں. ہاں، آپ ممبر کے قریب آ جائیں، قریب آ جائیں. اللہم صلی محمد علیہ. ایک اور صلوات بھیجئے گا. صلی محمد یا جی. ہاں آگے پھر بھی جگہ، یہاں پر جگہ ہے، 2-3 مومنین کی جگہ یہاں پر خالی ہے اور آگے آ سکتے ہیں. بالکل آگے جگہ ہے، آپ آگے آ جائیں. ایک باوجہ بلند صلوات بھیجئے گا. انسان اشتباہ، غلطی دین فطری میں نہیں کرتا.
اب دین فطری میں بھی آپ واجبات کو لے لیں، میں نماز روزہ حج ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، محرمات کو لے لیں، محرمات کو لے لیں. دین سے، مذہب سے، مکتب سے ہٹ کر ایک خالصتاً کفر کے معاشرے میں پلے ہوئے انسان سے پوچھئے کیا وہ جھوٹ کو صحیح سمجھتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. کیا وہ کسی کا مال غصب کرنا صحیح سمجھتا؟ بالکل بھی نہیں. کیا وہ کسی کے مال پر قبضہ کرنا صحیح سمجھتا؟ بالکل بھی نہیں. جس چیز کو دین نے حرام قرار دیا آپ غیر دین معاشرے میں جا کے پوچھے، وہ کہیں گے درست نہیں ہے، درست نہیں ہے، درست نہیں ہے، اسی کو خدا نے کہا حرام ہے. تو اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ فطرت میں دین ہے، فطرت میں دین ہے. یہ اور بات ہے کہ میں ابھی نہیں سمجھ رہا ہوں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں سمجھ رہا ہوں. نہیں، وہ میری فطرت کا حصہ ہے، میرے وجود کا حصہ ہے، میرے وجود میں. اس لیے کہ جو چیز وجود میں قدر مشترک ہے وہ بحیثیت انسان کے سارے انسان جس چیز پر متفق ہوں اسی کا تعلق تخلیق سے ہے، اس کا تعلق تخلیق سے ہے، مکتب سے، مذہب سے، تربیت سے نہیں ہے، تخلیق سے ہے. تو جس پر پوری انسانیت متفق ہے محرمات ہیں. زنا حرام، شراب کو میں نے عرض کیا کہ جس طرح سے قتل حرام ہے، مگر جو کمپنیاں اسلحہ بناتی ہیں انسانیت کے قتل عام کے لیے، تو کیا ان کو نہیں پتا قتل انسانیت درست نہیں ہے؟ دکھانے کو تو سمندروں کے حیوانات کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، افریقہ میں غریبوں کو ٹی وی پر دکھائیں گے ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں. اور یہی حضرات انسانیت کے قتل عام کا اسلحہ بنائیں گے، انسانیت کا قتل عام کا اسلحہ بنا کے دیں گے، قتل کرائیں گے، اور پھر بیٹھ کے رونا روئیں گے اور دیکھیے انسانوں کو قتل ہو رہا. یعنی قتل کو برا وہ بھی سمجھتے ہیں، مگر فطرت پر نفس غالب آ چکا ہے. ان کی فطرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ انسانیت کے قتل کے اسباب فراہم کیے جائیں، مگر نفس کہتا ہے مرنے والے مرنے دو، آ جائے میرے پاس پیسے. کسی طرح سے بھی اسلحہ بنانے والے کیا وہ انسان نہیں ہے؟ انسان ہے. کیا وہ نہیں سمجھتے کہ انسانیت کے قتل کے اسباب فراہم کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ سورہ تکویر وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. میدان محشر میں زندہ دفنائی جانے والی بچیوں سے میں پوچھوں گا تم کیوں زندہ قتل کی گئی؟ تو مائیں ان کی فطرت میں محبت ہے، معاشرہ ان کو مجبور کر رہا کہ زندہ دفنا دو. تو معاشرہ فطرت پر غالب آ جاتا ہے، ورنہ خالق فطرت نے دین کو فطرت میں رکھا. یہاں تک تو میں عقلی دلائل اور آپ کے سامنے کے دلائل، اس میں کوئی فلسفہ اور منطق کی ضرورت بھی نہیں ہے. معصوم بچے جو رحم مادر سے آیا ہے، مشرک ہو، کافر ہو، کچھ بھی ہو، آپ چھو لیں جا کر، وہ پوری کوشش کرے گا پلٹ کا آپ کو دیکھنے کی، اس لیے کہ اس کو اندر سے اس کو آواز آتی ہے یہ چھو رہا ہے، یہ اثر ہے، مؤثر کو تلاش کر. تو اس کا تعلق تو کسی دین، کسی تربیت سے نہیں، ابھی تو ایک کائنات سے دوسری کائنات پر. اس کے معنی یہ ہوئے مؤثر کا تلاش اثر کے ذریعے فطرت میں. اس کے معنی یہ ہوئے کہ زنا حرام، اسی غصب حرام، اسی طرح سے قتل حرام، اسی طرح سے انسانیت کے حقوق کی پامالی حرام. یہ سب انسان کی فطرت میں ہے. ہندو بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، مجوس بھی سب مانتے ہیں یہ جو اسلام نے جو کچھ حرام قرار دیا. مگر جب سب مانتے ہیں تو اب خدا نے کہا یہ دین تمہاری فطرت کا نام ہے. تو اس کے معنی یہ ہوا کسی عالم میں ہمیں کچھ دیا گیا تھا علم، کسی عالم میں ہم سے کوئی عہد لیا گیا تھا پوری انسانیت سے، وہ فطرت آواز دیتی ہے اے بدقسمت وہاں تو اعتراف کر چکا ان چیزوں کا، یہاں کیوں انکار کر رہا؟ یہاں تو کیوں انکار کر رہا؟ تو اب جس طرح سے، اب آئیے، جس طرح سے اس عالم ارواح میں، عالم الس میں ہم نے اقرار کیا، یہاں آ کر
ہندو بھی ہو گئے، عیسائی بھی ہو گئے، مجوس بھی ہو گئے، ہر مذہب لا مذہب ہو گئے، جبکہ وہاں سب نے اعتراف کیا تھا۔ تو اس کے معنی چھانٹی ہوئی، گئے، اکثریت ایک طرف جاتی رہی، ہٹتی گئی، یعنی نفس، خواہش، معاشرہ، تربیت، ماحول، اس کی وجہ سے چھانٹی ہوتی گئی، رہ گئے کتنے؟ جنہوں نے اقرار کیا تھا اس عہد پر کتنے رہ گئے؟ توحید، نبوت اور ولایت کا اقرار کیا تھا۔ توحید و نبوت پر بھی کافی بہت سارے اس میں بھی خدا نے چھانٹی کی۔ اس میں بھی چھانٹا، اس میں بھی چھانٹنے کے بعد توحید و نبوت کی حد تک آئے، ولایت میں پیچھے رہ گئے۔ اب جب ولایت میں پیچھے رہ گئے تو خود ولایت کے مکتب ولایت میں آنے کے بعد مختلف گروہ ہوئے۔ ان مختلف گروہوں میں اب کس منزل پر میں آپ کس منزل پر ہیں، کس مقام پر ہیں، میرا آپ کا مقام، ان قرآنی آیات، اب میں آپ کی خدمت میں آیات کی تلاوت کرتا ہوں، اب آپ ایک باواز بلند صلوات بھیجیے گا۔ پھر سے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرے حبیب وہ وقت یاد ہے جب پروردگار عالم نے انبیاء سے آپ کے عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے انبیاء جب میں کتاب اور حکمت دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، تم سب کے بعد جو رسول آئے اور وہ تصدیق کرے جو تمہارے ساتھ ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، دیکھو اس خاتم الانبیاء پر ایمان لے آنا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد بھی کرنا۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کہا کیا تمہیں اقرار ہے، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اس میرے عہد پر تم پابند ہو گئے، قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نے کہا ہمیں اقرار ہے۔ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، دیکھو گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ، میں اللہ بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 82، فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ، اس قول و قرار کے بعد، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، دیکھو انبیاء، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یعقوب، یونس، تمام انبیاء، یہ دیکھو اس عہد کے بعد تم میں سے اگر کوئی منحرف ہو جائے، اس بنا پر جو شخص اس مستحکم پیمان کے بعد منہ پھیر لے، وہ فاسقین میں سے ہوگا، وہ فاسق ہوگا۔ یعنی جب خاتم الانبیاء پر ایمان اور ان کی مدد کا تم سے عہد لیا ہے اور اس عہد کو پورا اگر کوئی نہ کرے، منحرف ہو جائے تو وہ فاسق ہو جائے گا۔ یہاں پر انبیاء سے خطاب ہے، انبیاء سے خطاب ہے، سورہ اعراف میں ہم سب سے خطاب ہے، اس آیت میں انبیاء سے خطاب ہے، سورہ اعراف میں ہم سب سے خطاب ہے۔ تو یہاں پر انبیاء سے خطاب کر کے قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جو عہد میں نے انبیاء سے لیا ہے، اگر میرے انبیاء جو معصوم ہیں، اگر وہ بھی ذرا عہد پر وفا نہ کریں تو وہ بھی فاسق ہو جائیں گے۔ جب انبیاء الہی خاتم الانبیاء کے مدد کی پوری طرح اقرار کرنے کے بعد ذرا سا ہٹ جائیں تو وہ فاسق ہو جاتے ہیں۔ اور عالم ارواح میں ہم سب نے جب وعدہ کیا تھا تو اب اس عالم ناسوت میں ہم سب میں سے جو بھی خاتم الانبیاء کے ساتھ تھے، اگر انہوں نے میثاق، اس عہد و میثاق کو پورا نہیں کیا تو قرآن کہتا دیکھو تم میں سے اگر سورہ اعراف تم میں سے جو کفر کرے گا، وہاں کہتا تم میں سے جو کفر کرے گا، یہاں انبیاء کے لیے کفر کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں قرآن نے کہا تم میں سے جو فاسق ہوگا، اگر تم نے اپنے قول و قرار پر عمل نہیں کیا تو تم فاسق ہو جاؤ گے۔ مگر ہم سے کہا جا رہا سورہ اعراف میں اگر تم نے اپنے عہد پر وفا نہیں کیا تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ تو اس کے معنی خاتم الانبیاء کی مدد نہ کر سکنے کی وجہ
وجہ سے انبیاء الہی فاسق ہو جاتے ہیں، اور سورہ اعراف کی آیت کے مطابق ہم اگر مدد نہیں کرتے تو کافر ہو جاتے ہیں، تو اب سرور کائنات کی زندگی میں جس نے بھی خاتم الانبیاء کی مدد نہیں کی اس کو آپ کس فہرست میں لے کے جائیں گے؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83، افغیر دین اللہ ابغون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو تم تلاش کرتے ہو؟ وہ تلاش کرتے ہیں وَلَهُ أَسْلَمَ، یہ دیکھیے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے سب نے اسلام قبول کیا ہے۔ اسلم، اسلام قبول کیا ہے، ساری چیزوں نے اسلام۔ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، بعض چیزوں نے کراہت کے ساتھ قبول کیا، بعض چیزوں نے خوشی کے ساتھ قبول کیا۔ جنہوں نے کراہت سے قبول کیا تھا وہ موقع کی تلاش میں تھے کہ کب کفر کی طرف لوٹیں، ان کے بارے میں آپ قرآن کریم طوعا وکرہا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، سب کو اسی کی طرف لوٹنا۔ قل، میرے حبیب کہہ دے، آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ یہ آیت آپ تلاوت کر کے ان کو سنا دے۔ وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، میرے حبیب اسلام کے علاوہ اگر کوئی شخص کوئی اور دین اختیار کرتا فَلَنْ يُقْبَلَ، ہرگز ہم اس سے قبول نہیں کریں گے، مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ خسارے میں ہوگا۔ ان آیات کے بعد جو قرآن کریم کہتا ہے، اب آپ غور کیجئے گا، کیف یہدی اللہ قوما، خدا اس قوم کی کیسے ہدایت کر سکتا ہے، کفروا بعد ایمانہم، میرے حبیب آپ پر ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، آپ پر ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، کیسے خدا ان کی ہدایت کرے گا؟ کہتے ہیں یعنی ہو سکتا انہوں نے توبہ کر لی، ظالم و جابر و بنو امیہ اور بنو عباس کو بچانے کے لیے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا، کیا توبہ کی گنجائش ہو سکتا انہیں توبہ کر لی ہو، جب ان کے کفر کا علم ہے ہمیں ان کے توبے کا علم نہیں ہے۔ سرور کائنات کی زندگی میں توبہ کرنا ہمیں نہیں پتا، سرور کائنات کی زندگی ہی میں منحرف ہونا ہمیں پتا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم یہی سورہ آل عمران، وما محمد الا رسول، محمد نہیں سوائے کس کے کہ وہ اللہ کے رسول، قد خلت من قبل الرسل، ان سے پہلے بھی رسول آیا، افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یہ ان کا انتقال ہو یا شہید ہو تو تم اپنے پچھلے کی طرف پلٹ جاؤ گے۔ کیا قرآن جھوٹ بولتا ہے؟ اگر قرآن سچ بولتا ہے تو پلٹے ہیں نہیں پلٹے ہیں؟ اگر پلٹے ہیں تو وہ کون؟ اب یہ سورہ آل عمران کی اگلی آیت ارشاد ہوتا ہے کیف یہدی اللہ قوما، میں صرف ترجمہ، کیف یہدی اللہ قوما، اس قوم کی خدا اللہ پاک کیسے ہدایت کرے، کفروا بعد ایمانہم، جو ایمان کے بعد کافر ہوئے، وشہدوا، آپ غور کیجئے گا، صرف آیت پر غور کیجئے گا، ترجمے پر، تفسیر ابھی آج نہیں، وقت ختم ہو جائے گا، ترجمے پر، کفروا بعد ایمانہم، ایمان کے بعد کافر ہوئے، مومن ہونے کے بعد کافر ہوئے، پیغمبر خدا قیامت ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے، کیسے؟ وَشَهِدُوا، انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، ان الرسول حق، انہوں نے دیکھا یہ رسول حق ہیں، یہ رسول حق ہیں۔ جب صلح حدیبیہ میں ایک نے رسالت میں شک کیا، دوسرے سے کہا، دوسرے نے بلکہ پہلے سے کہا جتنا آج مجھے شک ہوا اتنا پہلے شک نہیں تھا، یعنی پہلے سے تھا، وہ اپنے عروج پر پہنچا آج۔ اس وقت پہلے نے دوسرے سے کہا دیکھو یہ رسول ہیں،
तारीख दुरुस्त है कि जालिमों के दौर में लिखी गई, दुरुस्त है कि बकौल हजरत आयतुल्लाह मुर्तज़ा अस्करी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, खुदा उस शहीद बुजुर्गवार को गरीक रहमत करे, 200 किताबें अपनी पुरबरकत ज़िंदगी में लिख के गए हैं। उनमें इस्लाम में आयशा जो किताब 1600 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसको पढ़ के जोक द जोक मिस्र के उलमा, बावजूद इसकी कि आपने इंटरनेट पर देखा होगा, टीवी पर भी देखा होगा, जो आलिम शिया हुआ था जामिल अज़हर का, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको ज़िबा किया, उसके टुकड़े किए। उसके बाद दूसरा शिया हुआ, उसको भी शहीद किया। खैर, वो कितनों को शहीद करते जाएंगे, वो एक शहीद होता है, उसके हर खून के कतरे से बाग खिलते हैं। जी हाँ, बाग खिलते हैं। पूरा एक देहात मिस्र में शिया हुआ 25,000 की आबादी का। कितनों को आप कत्ल करेंगे, कब तक कत्ल करेंगे? हर शहीद अपने कतरे से पैगाम हुसैनी को पहुंचा के जाता है। अभी कल कत्ल किया है मस्जिद में नमाज की हालत में पंजाब में, आज ही कत्ल हुए कराची में। आप दुरुस्त है कि हम कत्ल हो रहे हैं, मगर यह जहन में रखिएगा, हर कतरे खून पैगाम हुसैनी को पहुंचा के जाता है। इन शोहदा का खून मुकद्दस शमअ महफिल बशरियत है। शहीद बुजुर्गवार मुतहरी का जुमला ये। तो मैं आपसे अर्ज करूं कि जब दूसरे ने कहा, पहले ने कहा दूसरे से, देखो तुम इस तरह की बात नहीं करो, वो सुनते हैं। वो सुनते हैं, वो यहां नहीं है, वो अपने खीमे में, मगर वो सुनते हैं। तुम ऐसी बातें नहीं करो। कुरान क्या कह रहा? शहीदु अन्ना रसूल हक़ुन, खुद अपनी आंखों से देखा कि ये रसूल हक हैं। वजाअहुमुल बैनात, वो भी जानते हैं कि वाज़ेह दलाइल के साथ आए, सबूत के साथ आए। वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, खुदा इस कौम ज़ालिम की कभी हिदायत नहीं करेगा। खुदा इस कौम ज़ालिम की हिदायत नहीं करेगा। उलाइका जज़ाउहुम, रसूल को अपने आंखों से देखा, सूरज को पलटाते हुए, चांद के 2 टुकड़े करते हुए, हैवानात के बोलते हुए। एक ऊंट ने आकर सरवर कायनात की बारगाह में फरियाद किया, तो सरवर कायनात ने उसके मालिक को बुलाया, मालिक को बुला के कहा, ये तुम्हारी शिकायत कर रहा, तुम इसको अनकरीब कुर्बान करने वाले हो। कहा हाँ या रसूलल्लाह, इसे आज़ाद कर दो, मेरे हक के वास्ते इसे आज़ाद कर दो, इसने ज़िंदगी भर तेरी खिदमत की है और उसका सिला ये दे रहा कि तू इसे नहर कर रहा। तो या रसूलल्लाह, अगर इसने आपसे फरियाद किया तो मैं आपके, जब वो ऊंट आकर हजरत के कदम पर गिरा तो दूम ने कहा कि जब ये आपके लिए सजदा कर रहा तो हमें भी सजदा करना चाहिए। वो ऊंट है, तू भी ऊंट हो जाता। यानी ये उनको ये एतराफ है कि ये ऊंट रिसालत शिना से अभी उस तक हम नहीं पहुंचे। हाँ, इस मकतब की हालत यही है कि कुत्ते को शहादत का दर्जा देना। मैं ये जुमला शहादत को इस कदर गिराया है, इस कदर गिराया है, बदर और हुनैन में, खंदक और खैबर में शहीद होने वाले सरवर कायनात के सामने तड़प जाएंगे इस खबीस के जुमले से कि हम कुत्ते को शहादत का दर्जा दें। दर्जा तेरे हाथ में है, तू दर्जा दे रहा। हाँ, मैंने कल भी परसों भी अर्ज किया और मुसलसल अर्ज करूंगा, तो खुदा ने हक बुलवाया इस शख्स से, हक बुलवाया, इसलिए कि वो जानता है कि उसके मकतब से जो भी मरेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। तो उसका दर्जा वही दे सकता है, खुदा थोड़ी देगा, वही दे सकता है। वरना जो खुदा की राह में शहीद होता है उसका दर्जा खुदा देता। फद्दलल्लाहुल मुजाहिदीना अलल काइदीना अजरन अज़ीम, कुरान करीम, मैं फजीलत देता हूं, मैं शरफ देता हूं, मैं शोहदा को बुलंद करता हूं। मेरी राह में कटे, फजल रहमान की राह में थोड़ी कटे, मैं शरफ देता हूं, वो अपने कब्जे में। अजीब है, बहुत अजीब है, बहुत हैरत है। आप बुखारी बाब सजदा उठा के देखिए, सजदा यानी हर शख्स पूछता है कि हम मिट्टी पर क्यों सजदा करते हैं। ए बंदगान खुदा, आप पलट के उनसे पूछिए, खातमुल अंबिया खाक पर सजदा करते थे। एक अलजजारी जो सुन्नी से शिया हुआ है, 10,000 शिया हुए, जो जुमे की नमाज में आता, उसने कहा जरा बुखारी में मुझे दिखा दें सैयद वो सजदा कहां। फौरन जब मैंने खोला बाब सजदा तो पहली रिवायत बुखारी में यह निकली, सरवर कायनात का इरशाद, जुइलत लियल अर्द मस्जिदन व तहूरा, ये सारी जमीन मेरे लिए मस्जिद सजदगाह करार दी गई है और इसे पाक करार दिया है
یہ سجدگاہ ہے. تو وہ پورا تصویر اس بخاری سے کھینچا, وہ انگلش میں بھی ہے عربی میں بھی ہے, تصویر کھینچ کے پھر اس کے بعد میں نے ساری روایتیں 10-20 روایتیں بخاری میں دکھا دی کہ سرور کائنات خاک پر سجدہ کرتے تھے. مالک ابن انس کہتا پیغمبر خاک پر سجدہ کرتے تھے مگر بہت زیادہ تپش کی وجہ سے ہم پیچھے اپنے کپڑے پر سجدہ کرتے تھے. مالک ابن انس کی یہ روایت کہ ہم کپڑے پر سجدہ کرتے تھے, سرور کائنات خاک پر سجدہ کرتے تھے. پھر ام المومنین کی یہ روایت اور میمونہ کی یہ روایت کہ سرور کائنات کی جیب میں خاک کی ٹکیا ہوتی تھی, جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا جیب سے نکال کے اس ٹکیے پر سجدہ کرتے تھے. پھر مفسر, بہت بڑا مفسر جلال الدین سیوطی 900 ہجری کا, وہ الاتقان اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ آج جو شیعوں کے پاس سجدگاہ ہے وہ وہی ہے جو پیغمبر کی جیب میں ہوتی تھی. ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں سنت پیغمبر پر صرف ہم عمل کرتے ہیں. اور آپ کو حیرت ہوگی اس بات پر کہ ہم خاک کربلا پر کیوں سجدہ کرتے ہیں. مدینے سے جب اصحاب سرور کائنات تبلیغ کے لیے باہر جاتے تھے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا مکے میں مسجد الحرام کے اندر 1 رکعت نماز اس سے باہر 1,00,000 کے برابر ہے. میری مسجد میں 1 رکعت نماز اس سے باہر 50,000 رکعت کے برابر ہے. تو یہ روایت سارے صحابہ کو یہ روایت سب کو معلوم تھا. جب تبلیغ کے لیے باہر جاتے تھے وہ خاتم الانبیاء کی مسجد سے خاک اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے تاکہ جہاں بھی جائیں تو خاتم الانبیاء کی مسجد کا ثواب ملے. تو بتاؤ صحابہ کی سیرت پر عمل کرنے والا کون, تم یا ہم؟ باعمل صحابہ جو سرور کائنات کی خاک کو بھی آنکھوں سے لگاتے تھے وہ ہم ہیں نہ تم. تو خاک پر سجدہ کرنے کے لیے مدینے کی خاک اپنی جیب میں لے کے جاتے تھے. تو اب بتائیے کہ جب مکے نے سر بلند کر کے فخر کیا کائنات میں ہے کوئی ایسا جو میری طرح ہو جس کی قسم خدا نے کھائی ہے. کہا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اس لیے کہ میرے حبیب تو اس میں رہتا. مکے نے جب یہ فخر کیا تو کربلا نے بلند ہو کے کہا مکہ نیچے ہو جا, نیچے ہو جا, اس لیے کہ تیری قسم کھائی ہے, میری قسم کی ضرورت نہیں ہے. اگر رسول اکرم تجھ میں رہتے تھے تو خون رسالت میرے اندر ہے حسین, میرے لیے باعث افتخار. اسی لیے سرور کائنات نے فرمایا جو شخص خاک حسین پر سجدہ کرے 3,00,000 رکعت کا ثواب ہے. تو ہم خاک کربلا پر صرف اس لیے سجدہ کرتے ہیں کہ سرور کائنات نے وہ خاک خاص طور سے حضرت ام سلمہ کے حوالے کی تھی. اس خاک کو حفاظت کے ساتھ رکھیے گا. عبداللہ ابن عباس, اب چونکہ میں کہیں سے مجھے معاف کیجئے گا مگر میں عرض کروں کہ بخاری میں یہ ساری روایتیں موجود اور اس کے بعد آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ خاک پر سجدہ کیوں کرتے ہیں تو بخاری یہ لکھ دے کہ پیغمبر خاک پر سجدہ کرتے تھے, مالک ابن انس کپڑے پر سجدہ کرتے تھے. تو اب پتا چلا کہ تم مالک ابن انس کے شریعت پر ہو, ہم پیغمبر کی شریعت پر ہیں. ہم پیغمبر خدا کی شریعت پر ہیں. یہ دین سرور کائنات, کبھی قرآن نے نہیں کہا ما آتاکم مالک فخذوہ, جو مالک انس ابن انس جو دے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس چیز سے مالک ابن انس رو کے رک جاؤ. قرآن نے سرور کائنات کے بارے میں ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو رسول تمہیں دے وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس چیز سے رسول تمہیں روکے رک جاؤ. تو واحد مکتب ہے جو رسالت مآب اور ان کے آل طاہرہ کی سیرت پر عمل کرنے والا واحد مکتب ہے. ہمیں افتخار ہے اس بات پر کہ ہم نام علی اور نام حسین پر کٹ جائیں. ہمیں افتخار ہے اس بات پر کہ ہم فاطمہ پر جان نثار کریں. ہمیں افتخار ہے اس بات پر. ہاں, یزید کے نام پر کٹنے والے جب جاؤ گے پتا چلے گا یزید کہاں ہے, جہاں یزید ہوگا وہی تیرا حشر ہوگا. تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, مگر جو اس وقت ایام اعظام ہے جس طرح سے قتل عام شروع ہو رہا ہے اور ہوگا, جیسا کہ روایات میں بھی ہے, سرور کائنات نے فرمایا میرے قائم کے ظہور سے پہلے جو محرم آئے گا اس پر 3 دفعہ سرور
سرور کائنات تڑپ کے روئے. فرمایا مجھے افسوس ہے اس محرم پر. کہا یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ میرے حسین کے چاہنے والوں کا دیکھ رہا ہوں قتل عام ہوگا. امیر المومنین کا خطبہ بھی ہے, شہزادی کونین کے کچھ ارشادات بھی ہیں, اس پر اس وقت میری گفتگو نہیں, مگر ہمیں فخر ہے, اس بات پر فخر ہے کہ بقول شہید بزرگوار سبت جعفر کے میری موت کو موت مت کہو, اس لیے کہ میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو. ہمیں اگر شہادت ہوگی تو علی آئیں گے لینے کے لیے, فاطمہ آئیں گی لینے کے لیے. اس روایت کو میں نے یا صرف مکتبہ اہل البیت نے نہیں, سورہ والفجر کی آخری آیت کی تفسیر کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ, ارجعی الی ربک, پلٹا اپنے پروردگار کی طرف, راضیۃ, تیرا پروردگار تجھ سے راضی, مرضیت, تو اپنے پروردگار سے راضی, فادخلی فی عبادی. آیت اللہ حسین طباطبائی, آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی, اور اسی طرح سے مجموع البیان کے مصنف تبریسی, ان سارے مفسرین نے کیا لکھا اس آیت کے بارے میں؟ یا ایتھا النفس پورے قرآن میں موت کی نسبت ملائکہ کی طرف دی, مگر نفس مطمئنہ پر موت آتی ہے تو کوئی ملک نہیں آتا. خدا کہتا پلٹا میری بارگاہ میں, ذرا آنکھ کھول کے دیکھ لے تجھے لینے کے لیے میرے کون کون بندے آئے ہیں, فرشتے نہیں میرے بندے آئے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں سارے مکتبہ اہل البیت کے علماء نے, مجلسی نے اس آیت کی تفسیر میں 51 روایتیں نقل کی ہیں. کون آئے ہیں؟ جب آنکھ کھول کے دیکھتا ہے تو سران علی بیٹھے ہیں, سران امام حسن مجتبیٰ بیٹھے ہیں, آقا حسین بیٹھے ہیں, شہزادی کونین بیٹھی ہیں. میرے لیے باعث افتخار ہے موت. موت تیری موت ہے, میری موت نہیں ہے. ایک باز بلند صلوات بھیجیے گا. اللہم صلی علی محمد. یہ شبیں یقیناً آپ جانتے ہیں مجالس سال بھر ہوتی ہیں, پورے سال مجالس ہوتی ہیں, مگر پہلا عشرہ یہ آنسوؤں کا عشرہ ہے. یہ شہزادی کونین کی بارگاہ میں 2 آنسو پیش کرنے کا عشرہ ہے. اس لیے اسی مناسبت سے آج جن شہیدوں پر گفتگو ہے, یقین جانیے ان پر رونے والا کوئی نہیں تھا. ظاہر ہے کہ شہزادی زینب حسین کو چھوڑ کے کہاں روتی, کیسے روتی اپنے لال پر. شہزادی جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی, جب شب عاشور, جب خیموں میں باب الحوائج خیمے میں جب تربیت دے رہے تھے, ایک دفعہ آقا علی اکبر صلوات اللہ السلام علیہ کو تلوار چلاتے ہوئے بالکل سینے کے قریب باب الحوائج نے تلوار کو سینے کے قریب کیا. حضرت ام لیلہ تڑپ گئی. باب الحوائج نے فرمایا نہیں, کل میرے لال کو آج میں نے پوری طرح تربیت دی ہے, کل کسی کی کیا مجال ہے کہ اس سینے کی طرف کوئی تلوار اٹھا لے. جب اون محمد کو حضرت جعفر طیار کے پوتے اور علی کے نواسے, شجاعت جن کی وراثت میں ان معصوم بچوں کو جب تربیت دے رہے تھے, تو ایک مرتبہ دونوں شہزادے باب الحوائج سے تربیت لے کے نصف شب کو آ گئے ماں کے پاس. ماں سے حضرت اون نے, روایت نفس المحمود شیخ عباس میں, قدموں پر ہاتھ رکھ کے, والدہ گرامی ایک درخواست ہے. میرے لال کیا درخواست ہے؟ پتہ ہے ہمارے دادا بھی سنا علمدار تھے. حضرت جعفر طیار ہاں تھے, جنگ موتا میں علمدار تھے, تو کیا کل ہمیں علم ملے گا؟ تو شہزادی نے فرمایا میرے لال یہ سوال تو نے کیسے کیا؟ میرے عباس کے ہوتے ہوئے علم. اس کے بعد معذرت کی, ماں سے معذرت کی, اور اس راوی کہتا ماں سے معذرت کی. مقتل ابو مقنب کو جن مقاتل کو جمع کر کے شیخ عباس نے قمی نے لکھا, نفس المحموم اردو میں یہ کتاب ملتی ہے, چونکہ 10 روایتیں ہیں, ان کو نچوڑ کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا. تو جب
दोनों शहजादे बैठे हुए हैं तो शहजादी कहती है मेरे लाल, मुझे मेरी माँ फातिमा के सामने सुरखरू करना कर। तो दोनों सर झुका के कहते हैं आप चाहती क्या? मैं यही चाहती हूं कि मेरी माँ के सामने मैं सुरखरू हो जाऊं। ऐसा ना हो कि कहीं मेरी माँ कह दे ज़ैनब क्या मेरे हुसैन से ज्यादा अजीज थे तुम्हारे दोनों लाल, और तुम दोनों लाल को लेके गई और मेरा हुसैन नहीं। वालिद गिरामी, पूरी तरह हम शुजात दिखाएंगे, पूरी तरह शुजात दिखाएंगे। मैं सिर्फ 3 मंजर ऐसे हैं, एक हजरत कासिम की वालिदा हजरत उम्मे फरवा, एक हजरत अली अकबर की वालिदा हजरत उम्मे लैला, और एक शहजादी ज़ैनब। शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब दोनों लाल को बिठा के बिल्कुल अब्बास की तरह तरबियत दे रही हैं, बिल्कुल बाबुल हवाज जिस तरह से बाबुल हवाज तरबियत सिखा रहे थे, और शहजादी अपने खून को, अपने दूध को बता रही थी कि तुम में ज़ैनब का दूध है और तुमने ज़ैनब का दूध पिया है, आप मुतमईन रहें। वालिद गिरामी आप मुतमईन रहें, हम भी सुरखरू होंगे, आपको भी सुरखरू करेंगे। और जब दोनों तलवारों को गले से लगाए हुए आका हुसैन की बारगाह में आए तो दोनों बच्चों के तलवार नीचे जमीन से लग रही थी। आका हुसैन उठे, एक मर्तबा उठ के आए, सामने आकर फज़म इला सदरी, सीने से लगाया, फतक़ब्बल बैन ऐनैहि, और मोहम्मद के आंखों को बोसा दिया। बोसा देने के बाद गौर से देखा, मेरे लाल में किस तरह से तुम मुझसे इजाजत लेने आए हो? हाँ मामू जान इजाजत लेने आए हैं। मेरे लाल, मासूम बच्चों को, माँ को और तमाम फूफियों को कौन वापस लेके जाएगा? तो एक मर्तबा और कदमों पर लेट जाता है, कहता है क्या मामू जान, क्या आप हमें वापस भेज देंगे? इस तरह से वापस तो हम नहीं जाएंगे। मेरी माँ ने, अगर आका आपने इजाजत नहीं दी तो अभी मैं माँ को बुला लेता हूं, माँ खुद इजाजत लेंगी। नहीं, मैं इजाजत दे दूंगा, मैं इजाजत दे दूंगा, बस अब ज़ैनब को बुलाने की जरूरत नहीं है। और जब आका हुसैन ने इजाजत दी तो जिस तरह से अली अकबर को रुखसत किया, जैसे कासिम को रुखसत किया, इसी तरह से औन मोहम्मद के पीछे 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 हुसैन कमर पर हाथ थामे हुए जब चलने लगे तो दोनों मासूमों ने पलट के देखा, आका हुसैन पीछे आ रहे हैं। फरमाया, मामू जान आप क्यों आ रहे हैं? मेरे लाल, तुम हुसैन की रूह हो, हुसैन की रूह हो। बस 2 जुमले। और जब दोनों गए हैं, दोनों ने शुजात अलवी और शुजात फातिमी को दिखाया, और जब मैदान खाली हो गया तो अब मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, वो ये कि तमाम शोहदाए करबला कहां हैं? आका हुसैन के पास। हजरत अब्बास कहां हैं? आका हुसैन के पास। हजरत कासिम कहां हैं? आका हुसैन के हरम में। आका अली अकबर, अली असगर कहां हैं? आका हुसैन के सीने के साथ, एक ही जरी में। इसीलिए जब आका हुसैन की जरी को आप देखें गौर से तो 6 कोने की जरी है, सारी जरिए 4 कोने की हैं, आका हुसैन की जरी 6 कोने की है। उसकी वजह है कि सीने के ऊपर आका अली असगर हैं, और अली असगर की जरी को मुख्तसर करके 6 कोने बना दिए हैं, और ये सब के सब आका हुसैन के साथ हैं। अगर कोई दूर है तो शहजादी ज़ैनब के लाल हैं, जो दूर हैं, फुरात के किनारे दूर जाके जंग करते करते गिरे थे। इन दोनों के जिनाजे आ नहीं सके और शहजादी इनको देख नहीं सकी। मैं अपनी माओ से, बहनों से कहता हूं कि ज़ैनब की मानने वाली, ज़ैनब की मानने वाली इन दोनों शहजादों पर रो लीजिए, इसलिए कि शहजादी ज़ैनब भी नहीं रोई थी, इसलिए कि जनाजे पर जा नहीं सकी थी। जब फुरात के किनारे दोनों मासूम गिर गए और आके हुसैन को आवाज दी, या अम्मा। जब आका हुसैन तड़प के पहुंचे हैं तो दोनों शहजादे जमीन पर गिर गए थे। जब आका हुसैन पहुंच गए हैं तो आका हुसैन चाहते थे दोनों को उठा के ले जाए, दोनों ने हाथ जोड़े, मामू जान आपकी ये तन्हाई और हमारे जिनाजे उठा के ले जाए, नहीं, हमें फुरात के किनारे लेने दे, आने वाले ज़ायरीन हमारी जियारत यहीं पर कर लेंगे, हमें यहीं पर रहने दे। तो आका हुसैन ने शहजादी ज़ैनब को आवाज दी, मेरी बहन, दोनों बेटे शहीद हो चुके हैं। जब खीने के दरवाजे पर पलट के आए, मातम हुसैन,
یا حسین 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 کون خاتون جو خیموں سے صدا دیتی ہے 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 کانپ اٹھتی ہے زمین عرش ہلا دیتی ہے کانپ اٹھتی ہے زمین عرش ہلا دیتی ہے کون خاتون جو خیموں سے صدا دیتی ہے کون خاتون جو خیموں سے صدا دیتی ہے کون خاتون جو خیموں سے صدا دیتی ہے کون خاتون جو